प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुझे ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सिद्दीक अकबर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। फ़हीम मुज़म्मल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, कराची एक खूबसूरत शहर उरूसुल बलाद कहलाया जाता था। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ माफिया ने, मुख्तलिफ मसाइल ने इस शहर को 10 बदतरीन शहरों में शामिल कर दिया है। सर, वजह क्या रही कि इतने अरसे से गैर कानूनी तामीरात होती रहीं, तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो सके? सिंध हुकूमत जो है हर बार वोट भी लेती है, जीतती भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की हुकूमत में ये सारे मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में कराची शहर यकीनन पाकिस्तान की माशी शहरग है और रोशनियों का ये शहर न जाने आज से 3 दहाई पहले किस की नज़र लग गई शहर को कि हम जो है मुसलसल पस्ती की तरफ चलते गए। दुनिया तरक्की करती गई और हम जो है पस्ती की तरफ चलते रहे। और आपका जो सवाल है कि जी इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लॉलेसनेस है, लाकानूनियत की इंतहा हो गई। जहां भी किसी को जगह नजर आई और उसने वहां डेरा जमा लिया, और जो इदारे थे वो इससे बिल्कुल गफलत बरतते रहे, लापरवाही बरतते रहे, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। एक तरह से अगर देखा जाए तो अमलन हमने इस शहर को पुलिस स्टेट बना दिया था। जो मुताल्लिका इदारे हैं, जिस तरह जो KDA है या KBCA रहा या जो SBCA नाउडेज जो वो है, और या KMC के दीगर जो जितने भी इदारे हैं, बल्दियाती या दीगर जो इदारे हैं टाउन प्लानिंग वगैरह के, उन्होंने अपने काम पर तवज्जो नहीं दी। ठीक, पुलिस आई और उन्होंने जो भी करना था, अब सबको पता है कि शहर में क्या होता रहा है, तो अमलन पुलिस के हवाले करने से आप नुकसानात आज भुगत रहे हैं। शहर का हाल ये हुआ है कि एक बेहंगम आबादी का शहर बन गया। शहर में जो है कच्ची आबादियां भी बनती रही, और इसके साथ जो हमारे प्लान्ड एरियाज थे उसमें अनब्राइडल्ड कमर्शलाइजेशन हो गई, जिसको जहां जो रिहायशी इलाके थे वो कमर्शियल हो गए। लोगों ने जैसे तैसे मुताल्लिक़ इदारों से उस वक्त के इदारों से इजाजत भी हासिल कर ली, परमिशन भी मिली, और जाहिर है आज वो हम भुगत रहे हैं। ये सूरत हाल है। और ठीक है फ़हीम साहब, आपने मौक़िफ़ सुना सिद्दीक साहब का, काफी हद तक दुरुस्त भी बात कर रहे हैं वो। सर, हम फिर वहीं आ जाते हैं कि अब ऐसी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि जो शहर की बहाली भी हो जाए और लोगों का नुकसान भी नहीं हो। एक तो आपने मशवरा दे दिया कि चीफ जस्टिस जो है वो एक जुडिशल कमीशन बना दें, और एक जो जितने भी, मैं ये समझती हूँ कि जो बिल्डर्स इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है जिनके, बड़े टाइकॉन है, आप देखें। और भी मैं बात करूंगी आइकॉन की तरफ, आप चले जाएं, इधर बहरिया टाउन चले जाएं, MDA को देख लें, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सारे इदारे हैं, इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए सर? पहले तो मैं सिद्दीक साहब की बात के ऊपर एक तबसरा जरूर करना चाहूंगा जी। सही है कि कराची में पिछले 30 साल 35 साल से जबरदस्त लाकानूनियत फैली, मगर पिछले यानी 2008 से 2011 आज 12-13 साल होने को आ गए, वो तो हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। अब जिस तरह से लोग कहते हैं, इमरान खान की बात होती है कि महंगाई, वो इमरान PTI कहती है कि जी ये पिछले कर गए, तो हम कहते हैं भाई पिछले आप 3 साल से आप वजीर आजम हो, आप सिर्फ अगर आप नहीं कर सकते थे तो फिर क्यों आज हुक्मरानी कर रहे हो? इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये नहीं कह सकती कि 13 साल से कॉन्टिन्यूसली हुकूमत में रहने के बाद कि वो जो है पीछे वाले कर गए। अगर पीछे वाले कर गए तो फिर भाई आप अगर आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते तो दूसरों को मौका दीजिए। पहली एक बात सही हो गई। अच्छा देखिए, दूसरी बात, यहाँ आपने बिल्डर्स की बात की या आपने उसकी की, देखिए कानून मौजूद है किसी भी जगह के लिए। देखिए हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई कच्ची आबादी डेवलप हो गई है, अगर लोग रह रहे हैं एक अरसेदार से, कानून ये कहता है अगर मेरे घर में से 25 साल तक अगर एक पब्लिक का रास्ता हो तो मैं उसे गेट लगा के बंद नहीं कर सकता। ये ईजमेंट एक्ट है। इसी तरह से राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, ये कहते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान दें, तालीम दें, सेहत दें। ठीक है, तो ये कहना कि जी अब हमारी अगर कोई कच्ची आबादी में रह रहा है, जो आप
री प्लान कीजिए आप। जैसे अगर मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अगर गुजर नाले या औरंगी नाले को अगर साफ करने की जरूरत है तो भाई इसमें कौन सा बड़ा मसला है। आप अगर 5,500 फैमिलीज को अगर आप दें, 4,840 गज का 1 एकड़ होता है, 120 गज के हिसाब से 20 मकान जो हैं वो बनते हैं 2400 गज में। अगर 50% भी आप अगर रख लें तो ये ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 एकड़ जमीन की मार है भाई। आपके पास कई लाख एकड़ जमीन कराची में है। आपके लोग हैं ना, कहीं बाहर से तो नहीं आए। अगर बाहर से कहीं से आग भी गए तो इंसान है, उनको आप ही ने बसने की इजाजत दी ना। तो ये जो है अब मेरे ख्याल में एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हम क्या करें। हम अगर गवर्नेंस हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम रियासत के ठेकेदार हैं, अगर हुकूमत कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को हम देखिए, सरकार ने केएमसी केडीए ने कब से नई हाउसिंग स्कीम्स नहीं बनाई। इंक्रीमेंटल हाउसिंग की जमीन थी, आपने इसी गवर्नमेंट ने दी ना 2011 में, वो सारी की सारी जमीन उठा के बैरियर टाउन को दे दी। एक दिन के उसके ऊपर आपने उठा के बीएचएस सिटी को आपने 20,000 एकड़ जमीन दे दी, 25,000 30,000 एकड़ आपने बैरियर टाउन को दे दी। तो गरीबों को 200-300 एकड़ क्यों नहीं दे सकते हो सदीक साहब? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। सही बात कर रहे हैं फहीम साहब के ये कंपनसेट करना नहीं, तो मैं तो देखिए ओरिजिनल पीपल्स पार्टी वालों में से हूँ। हम तो लाल किताबें और रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के हम किसी सरमाएदार से हमारी दोस्ती नहीं थी। हम तो अब अवामुन्नास की जियाउल हक के दौर में हम यहाँ पर फौजी हुकूमत में अपनी गर्दन पटरी पे रखते थे। आज क्या हुआ है? आज ये वही पीपल्स पार्टी है ना जो अवाम का वो भरती थी। आज क्या हुआ है आपके जी? इसमें फहीम साहब आप बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए मैं आप ही की बात लेके आगे बढ़ूंगा। आप हमारा हिस्सा हैं, रहे भी हैं और जिम्मेदारियों पे भी आप रहे हैं और शहर का इंतज़ाम भी आप चलाते रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट को शायद कोई तारुज़ नहीं है कि वो लोगों को कंपेंसेट करे। पीपल्स पार्टी का हमेशा से विजन ये रहा है, हमारा मोटो ये रहा है कि हम आम लोगों को कंपेंसेट करें और उन लोगों को फैसिलिटेट करें एट देयर डोर स्टेप्स, और इसकी कोशिश की जाती रही है। माजी के हालात से आप मेरा ख्याल है पूरी तरह बाखबर रहे हैं कि किस तरह हमें जो है रेकन्सिलिएशन के नाम पे या मुख्तलिफ देखें, जिस तरह मोहतरमा ने कहा कि माफियाज तो हर डिपार्टमेंट में भी सरगर्म अमल है और उनसे छुटकारा पाना यकीनन हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हम वहां तक ले जाए कि इनको हम बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दें। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में देखिए, यहाँ हर चीज में सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। रेलवे के जमीनों पे अगर लोग बैठे हुए हैं तो बहुत सारी जमीनों पे तो लोगों के पास अलॉटमेंट्स भी है। अगर कोई चीज रेगुलर हो सकती है, आप बड़े माजरत के साथ में छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है कि आप बनीगाला को रेगुलराइज कर देते हैं, मतलब एट वन स्ट्रोक पेन आपने कर दिया कि जी वो रेगुलराइज हो गया और उसके करीब करीब में वो जंगलात आपने आबाद कर दिए, वो कीमती हो गए। और कराची शहर में आप इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं कि कंपेंसेशन का लोगों की जो रिहेबिलिटेशन है ये किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा होता है। किसी भी महज़ब माशरे में कहीं भी दुनिया में अगर किसी को आप डिस्प्लेस करते हैं तो रिहेबिलिटेशन का पहले से सोचा जाता है, उनको री अकोमोडेट करने का पहले सोचा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अगर हुक्म आता है कि जी आप तोड़े, सिंध गवर्नमेंट तोड़ने के लिए तैयार है, अगर किसी वजीर ने हमारा कह दिया कि जी मैं किसी का मकान नहीं तोड़ूंगा तो उसको आप जो है सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ जाता है। बेचारे हमारे लोग तो इस चक्कर में दबे हुए होते हैं कि यार पता नहीं कब कहां से नोटिस है और फिर हम सारा दिन जो है कोर्टों में रहें। और बाकायदा तौर पर मैं टारगेट बना के हमारे बहुत सारे लोगों को, हमारे सईद रईस साहब को और बहुत से हमारे जो है वज़रा को उनको बाय नेम जो है और हमारे सीएम साहब को किस तरह जो है उसका सामना करना पड़ा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डेमोलिशन का वो है पहलू, तो रिहेबिलिटेशन का और लोगों को री अकोमोडेट करने का भी वो होना चाहिए, वो भी ऑर्डर की सूरत में आना चाहिए। आप ट्विन टावर जो है वो रेगुलराइज कर देते कि उसमें बड़े बड़े लोगों के जो है फ्लैट्स हैं। आप जो है यहाँ पर बनीगाला को और दीगर जो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त मेरा ख्याल है वक्त कलील पड़ जाएगा, बहुत सारे लोगों को आप जो है रेगुलर कर देते हैं और यहाँ पर कराची में आकर
پھر یہاں پر جلتے ہیں. آپ جو عام آدمی ہے جو 120 گز کے جس کو نالے پہ لیز تو کے ایم سی اور کے ڈی اے کے لوگوں نے دیا ہے, آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں پوچھ رہے, ان لوگوں سے کیوں اس وقت کے افسران کو آخر ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا جاتا؟ انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس سے کہ کے ایم سی کے جتنے وہ ملازمین جو کام نہیں کرتے ان کو نکالا جائے. مطلب جنہوں نے کیا ہے بات, ہاں جنہوں نے کیا ہے, جن کے دور میں ہوا ہے, یہی ان تو کو بخش دیا جائے. یہی میں نے بات فہیم صاحب سے کی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی. جن لوگوں نے ایسا کیا ہے میرے خیال میں ان سے پوچھا جانا ضروری ہے, اور آپ نے یہ مثال بنانی ہے, لوگوں کو آپ نے عبرت بنانا ہے. کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سے ریکوریاں کی جائے جنہوں نے غریبوں سے پیسے لے کر ان کو جو ہے جھوٹ موٹ کے کاغذ سر لائے نا, منظور قادر کو لے کر آئے نا وہاں سے کینیڈا سے, ٹپیز کو لے کر آئے جو فرنٹ مین ہے, یونس میمن کا نام لیا جا رہا ہے, پھر ان کو بھی لے کر آئے. یہ ذمہ دار ہے نا کراچی کو مافیا بنانے. یہ ہے کہ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں نہیں گئے ہیں. اگر وہ ذمہ داری تھی ان کی تو حکومتیں یہاں موجود تھی, ادارے موجود تھے, اور ان کو لایا جانا. میں اس کے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو کم از کم پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے کہ اس کو نہ لایا جائے. کس کا جرم ہے؟ اور آپ صرف میڈیا ٹرائل کرتے رہے تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کہ جرم کسی اور کا. اور آپ چونکہ ہماری حکومت ہے, میں مانتا ہوں ہماری 12-13 سال سے سندھ میں حکومت ہے, ہمارے پہلے 5-7 سال جو ہے وہ ریکنسیلیشن کے نظر ہوئے ہیں, اور اس میں یہی دوست ہمارے ساتھ شہر کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. فہیم صاحب ایک بڑا سخت سوال ہے, چونکہ سوشل میڈیا ہے تو میں تو جسارت کر سکتی ہوں پوچھنے کی کہ ٹھیک ہے سندھ حکومت کی نااہلی یا جو بھی کہہ لیں کہ ان کے ناک کے نیچے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات ہوتے رہے. منظور کا ہم بات کر رہے تھے کاکا کی, منظور کاکا کی بات کریں, ٹپی کی بات کریں, یونس میمن کی بات کر رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے اور بھی ایسے احکامات دیے ہیں لیکن وہاں پر جلتے ہیں. وہاں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ یہ عسکری پارک کو دیکھ لیں سر, آپ نیو پلیکس کو دیکھ لیں, ملینیم کے سامنے اپوزٹ عسکری 4 ہے سر, اس کو بھی تو ڈیمالش کرنے کو کہا گیا تھا, اس سینما گھر کو, وہاں وہ کیوں نہیں ڈیمالش کیا گیا؟ ادھر کیوں نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے بالکل ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں چاہے وہ کسی ادارے نے, اور جہاں تک فوج کی بات ہے, آپ فوج کے اداروں کی بات کریں, میں تو فوج کو ادارہ مانتا ہی, وہ ایک ماتحت محکمہ ہے. ادارہ سپریم کورٹ ہے. ادارہ وہ ہوتا ہے جو اٹانومس ہو, جس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا ہو. ہماری ڈیفنس فورسز کو منسٹری آف ڈیفنس کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ منسٹری آف ڈیفنس کے ادارہ ہے, بالکل ان کو کیا جانا چاہیے. دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو کچھ بھی کسی معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس معاشرے کی میچورٹی کا لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ جسٹس گلزار صاحب کے پر جو ہیں ان میں سے کسی چیز سے جلتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کا آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیمپین رن, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیمپین رن کی گئی, کیا ہوا. بہرحال جوڈیشری اسٹوڈ اسٹرانگ. جوڈیشری, لیجسلیچر, یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ پلرز آف اسٹیٹ ہیں. مجھے آپ کو صدیق صاحب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے. دیکھیے دوسری چیز میں نے پہلے عرض کیا تھا, مجھے نہیں معلوم صدیق صاحب نے وہ ہماری گفتگو سنی یا نہیں سنی. اگر سپریم کورٹ یا جو جج کورٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی ججمنٹ دیتا ہے, وہ ایگزیکٹو نہیں ہے. ایگزیکٹو جو ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی کیبنٹ پلس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہوا کرتے ہیں. اگر اس کو کیسے کرنا ہے سپریم کورٹ طے کرنا بھائی آپ یہ کیجیے, موڈیلٹیز میں میکینکس ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے. ایگزیکٹو اچھا تمام حکومتیں, چاہے سندھ حکومت ہو, چاہے لاہور پنجاب حکومت ہو, چاہے فیڈرل حکومت ہو, اور یہ کوئی سی بھی ہو, یہ والی ہو یا اس سے پچھلی والی ہو, سب یہ کہتے ہیں ہم جوڈیشری کا احترام کرتے ہیں, مگر ساتھ میں جو ہے ifs اور buts بھی کرتے ہیں. دیکھیے میری ذمہ داری, اگر کوئی کورٹ میرے خلاف کوئی اگر دیتا ہے یا مجھے کوئی آرڈر دیتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. دوسرے کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک اچھا ایکسکیوز نہیں ہے. اگر ہم سندھ کے اندر کراچی میں کہاں تک مجھے نالے یا اورنگی نالا یا کچھ اس کی بات ہے تو یہ عرصہ دراز سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو پوری کی پوری ڈپارٹمنٹ ہے, پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا بلڈنگ کنٹرول ہے, آپ کے پاس پرائیویٹ این جی اوز موجود ہیں, ادارے موجود ہیں جو آپ کو چیزیں پلان کر کے اوور نائٹ ہفتہ 10 دن 15 دن میں دے سکتی ہیں. تو جب فیڈرل گورنمنٹ
اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے. جو انہوں نے 90,000 روپے 6 ماہ کے حساب سے 3,60,000 روپے دینے کے کہے, تو گورنمنٹ آف سندھ نے پلاٹ دینے کی بات کی تھی. تو بھائی وہ دو نا یار, 200-300 ایکڑ زمین دے دو گے تو کیا فرق پڑے گا. میرا ہم بجائے اس کے کہ پنجاب میں یا سرحد میں یا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یا منسٹری آف ڈیفینس کے ماتحت محکمے کیا کر رہے ہیں, اگر اس کی جگہ ہم اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. دوسروں میں جو باتیں برملہ کہتا ہوں وہ باقی لوگ کیوں نہیں کہہ پاتے. میں اس لیے کہہ پاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا کوئی اسکیلیٹن کسی اس میں کبڈ میں چھپا ہوا نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں مطلب آپ مجھے گولی تو مار سکتے ہو مگر میرے خلاف کوئی سازش کر کے مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتے. اس کے لیے آپ کو سمجھو کرنا پڑے گا. مگر وہ لوگ جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف فرق ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی تھی, ایک پارٹی پورے ملک سے پاور کرتی تھی, لوگ سپورٹ کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ اور پتہ نہیں کس کس کے دوران پیپلز پارٹی کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ آج کہاں ہیں؟ صحیح ہے. آپ نے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو کرپٹ کر دیا. آج وہ صرف صفائیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صدیق اکبر صاحب, اب بات وہی ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی بنی گالہ کی بھی مثال دی, میں نے بھی فوج کے خلاف بات کی ہے کہ جی ان کی بھی بہت ساری ایسی مونوپلی ہم نے دیکھی ہیں, احکامات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جا سکتا اور اسٹیٹ نہیں کرا پاتی. لیکن سر اب پولیٹیکل مائلیج کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, جو فرنٹ مین تھے وہ بھی باہر ہیں, ان کو لانا بھی آپ ہی لوگوں کا کام ہے, ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا بھی کیونکہ آپ کی ایگزیکیوشن ہے, آپ کی حکومت ہے صوبے میں, تو آپ کا ہی کام ہے. لوگوں کو کیا کمپنسیٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی کر رہی ہے, سر تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں. سب سے پہلے تو فہیم صاحب سے کے سوال کا کہ جی فوج ماتحت ادارہ ہے, یقیناً ہے, لیکن کیا وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ جی جی نہیں ہے, محکمہ ہے, یس ڈپارٹمنٹ ہے. ایگزیکٹلی, آپ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم منسٹری آف ڈیفینس کے ماتحت ہیں. بہرحال مطلب یہ ایک لمبی بحث ہے. میں اصل میں پیپلز پارٹی کو شاید کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ ہماری قیادت جو اس معاملے میں فیاض ہے کہ اس میں غریبوں کو اگر کمپنسیشن کا معاملہ ہے اور ایک پراپر چیز سامنے آ جائے تو پیپلز پارٹی اس کے لیے انشاءاللہ کسی پس و پیش سے کام نہیں لے گی. پیپلز پارٹی لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے, پروگرام بھی رکھتی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ہونی چاہیے. اگر آپ باقی لوگوں کو باؤنڈ کر رہے ہیں تو یہاں بھی ایک سوری آئی کانٹ ہیئر. جی 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 بولیں, آپ بولیں. کہ جو جیسے سپریم کورٹ نے فیصلوں میں ڈیمولیشن کے لیے میں پابند کرتی ہے, تو جو کمپنسیشن ہے لوگوں کا یا لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا معاملہ ہے, یہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلوں میں یا مختصر جو فیصلے کرتے ہیں اس میں آ جانا چاہیے. اور سندھ گورنمنٹ اگر اس کو اوبے نہ کرے تو پھر سندھ گورنمنٹ کے خلاف آپ بات ضرور کریں, یہ پھر حق بنتا ہے. اور جو موڈیلٹیز ہے, ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا, بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. ہمیں تو ڈائریکٹ جو ہے نشانہ بنا دیا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کر رہی ہے. شہر کا اختیار ہمارے پاس کتنا رہا, شہر کے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کتنا کیا, یہ ایک سوال ہے جو ہمارا بنتا ہے, شہر کے لوگوں سے بھی بنتا ہے. شہر کے لوگ ساری ایک گٹر کی ذمہ داری بھی ہمارے وزیر اعلیٰ پہ ڈال دیتے کہ جی آپ جو ہے گٹر دے رہے ہیں, کراچی شہر کا برا حال ہے. کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ذمہ داروں کو جب الیکٹڈ چیئرمین موجود تھے تو لوگ ان کو نہیں کہتے. ہمارے ایک انتہائی شریف وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی تصویر بنا کے لگا دیتے تھے کہ جی وہ یہ گٹر کب ڈکنا نہیں ہے, یہاں سے پانی بہ رہا ہے. تو جس ادارے کا کام ہے اس کو آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے یا اس سے کانٹیکٹ کیا جانا چاہیے. اب تو سی ایم صاحب کے پاس ہے نا یہ ساری چیزیں, اب تو ان کے پاس ہی ہے نا. اب بھی منسٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے نا, اس کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں. نہیں ایڈمنسٹریٹر تو ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں یہ کچرا اٹھانے کا کام ہے, واٹر بورڈ کا, سارے ادارے تو ابھی اتھارٹی قائم ہے جو پورے سندھ میں تو نہیں ہے لیکن جہاں جہاں ہے وہاں سے کام ہو رہا ہے. جو ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے کام کر رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں. جب الیکٹڈ چیئرمین گئے ہیں, جب سے جو شہر پہ جو لوگ تھے, اب آپ دیکھیں بہتر ہوا ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں ٹو دی ایکسٹینٹ آف مائی ایریا, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل پراپر ساری چیزیں مل رہی ہیں اس وقت. اچھا کوئی ایسی میں نہیں کہتا ہوں کہ جی کوئی بہت زیادہ بہتری ہو گئی ہے,
لیکن کوشش کی جا رہی ہے چیزوں کو جو ہے، اور یہ شہر کے لوگوں نے ہم سے تعاون کرنا ہے. آپ اگر ہم سے رزلٹ چاہتے ہیں نا تو ہم پر اعتماد کر کے بھی دیکھیں. ہمیں صرف آپ نے کھاتے میں فٹ کیا ہوا کہ جی آپ کے لوگ بھاگے ہوئے ان کو لے آئیں، یہ کریں وہ کریں، اختیار آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں. چلیں صدیق اکبر صاحب بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. فہیم الزماں صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. ناظرین، کراچی کو اصلی شکل میں بحال کرنے کی کس کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن جو معاملات خراب ہو چکے ہیں، غیر قانونی تعمیرات جتنی ہو چکی، لیکن اب کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے اس حوالے سے پہلے بھی آرڈرز آ چکے ہیں، پہلے بھی انکروچمنٹ پر ایکشن لیا جا چکا ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی چیزیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں. نقصان سب سے زیادہ جن کا ہو رہا ہے وہ ہے عوام، مطلب خاندان رل گئے ہیں، انسانی المیہ جو ہے وہ جنم نہیں لینا چاہیے. پروگرام کا اختتام اسی پر کروں گی. اللہ نے کے پاس. اینڈ انفرٹینمنٹ ویب سیریز ڈاکیومنٹری. پاکستان کا سب سے بڑا ویب ٹی وی فیض نیٹ ورک. فیض سب کے لیے. سرکار کے لیے مددگار، عوام کے لیے خدمتگار. پر وہ انسان بھی تو ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، جذبات بھی. ذمہ دار ہیں امن کے لیے، پر گھر بار بھی رکھتے ہیں. کبھی وردی، کبھی بنا وردی. اپنا آج نچھاور کر دیتے ہیں ہمارے آنے والے کل کے لیے. اپنا وقت اپنوں کے بجائے آپ کو دیتے ہیں. یہاں تک کہ سوال ہو جان کا تو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں. میں ہوں زاہد راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی وردی کی. دیکھیے پروگرام کہانی وردی کی ہر پیر کی رات 10:10 پر صرف فیض نیوز پر. پاکستانی چاہے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک، بات چاہے کسی میدان کی ہو، تجارت، سفارت، سیاست، کھیل، ثقافت اور فن، اور ہر فیلڈ میں جنہوں نے منوایا اپنا لوہا. اور میں ملا رہا ہوں ایسے اچیور سے جو ہے پاکستان کی شان اور ہماری جان. میں ہوں علی سلمان انجن اور آپ دیکھیں گے اچیور شو اونلی آن فیض ٹی وی. دیکھیے پروگرام اچیورز ہر منگل کی رات 9:30 پر. نیب آخر کیا ادارہ ہے؟ 99 کے اندر یہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے بنایا تھا. پاکستان کی اکانومی کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ انڈسٹریلائزیشن از ویری نیسیسری ان دس کنٹری. ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اب اس پہ ٹرانسجینڈر کا ایک کالم رکھ دیا گیا ہے. ٹیکس ریٹرنز کیسے کریں گے؟ جتنا داخل کریں گے اب فائدے میں رہیں گے. اگلے کالر کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، اب اس کا کیا آگے پروسیجر ہے؟ آپ جو ہے وہ آنریبل کورٹ کو اپروچ کریں. ان مسائل کو